ट्रेन अपनी आखिरी विसल दे रही थी। इस स्टेशन पर 10 मिनट रुकने के बाद अब वो अपने अगले स्टेशन की जानिब बढ़ने वाली थी। रात की तारीकी चारों जानिब फैल चुकी थी। विसल की आवाज सुनते ही ट्रेन में मौजूद ख्वांचा फरोश तेजी से नीचे उतरे तो रेंगते हुए ट्रेन ने अपना सफर का दोबारा से आगाज किया था। औरतों से खचाखच भरे कंपार्टमेंट में एक बर्थ के साथ लगकर खड़ी उजाला ने बेबसी से आसपास देखा। बैठने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके पास सीट खरीदने के पैसे नहीं थे। इससे सिर्फ एक टिकट ही खरीदा था। दाएं हाथ की मुट्ठी में दबोची टिकट पर एक नजर डालते उजाला ने अपने भारी वजूद को मुश्किल संभाला। एक बार फिर इसने पूरे कंपार्टमेंट पर निगाह डाली थी। बर्थों पर खवातीन सो रही थीं। रात के 10 बज रहे थे। ऐसे में किसी को जागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी ट्रेन के इस लंबे सफ़र में। ये दरमियाने दर्जे का एक कंपार्टमेंट था। उजाला के पास सारी मौजूद रकम को मिलाकर इसे बस इसी डब्बे का टिकट मिल सका था। इसे कहाँ जाना था, इसकी मंजिल कहाँ थी, वो कुछ नहीं जानती थी। बस वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। एक सिसकी उजाला के लबों से निकली और वो हल्का सा लड़खड़ाई थी। यहाँ बैठ जाओ लड़की, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? न जाने तुमने कहाँ जाना है। ट्रेन का प्रॉपर टिकट खरीदा करो। ये चलती ट्रेन में चंद पैसे देकर अपने ऊपर चढ़ने वालियों की मुझे समझ नहीं आती। अपनी बर्थ पर लेटी एक बूढ़ी सी औरत को इसके ऊपर थोड़ा रहम आ गया। वो यूं बैठी जैसे इसी की मुंतजर हो। एक सांस उसके लबों से निकली, मगर तकलीफ में कोई कमी नहीं आई थी। इसके सफ़ेद चेहरे पर सुर्खी नमूदार हो रही थी। सब्ज़ आंखों में बेबसी और तकलीफ एक साथ नमूदार हो रही थी। लब कुचलते इसने बेबसी से कंपार्टमेंट में मौजूद औरतों की तरफ देखा। या अल्लाह प्लीज़ अभी नहीं, यहाँ कौन मेरी मदद करेगा, अभी नहीं। इसने अपना दायां हाथ अपने पेट पर रखा था, जहाँ मौजूद बच्चे की हरकत अब पहले से बढ़ चुकी थी। वो उम्मीद से थी, इसका वक्त पूरा हो चुका था। 9 माह और चंद दिन। ऊपर उजाला ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। अब और कितना वक्त खुदा से मांगती। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था, मगर यहाँ कौन था जिसने इसके बच्चे को इस दुनिया में लाना था? शायद मेरे नसीब में ऐसी ही मौत लिखी है। इसने अपनी पलकें मींची और एक जोरदार चीख इसके लबों से निकली थी। ये चीख बेख्तियारी थी, तकलीफ की शिद्दत के बायस निकली थी। आसपास मौजूद औरतों में खलबली मच गई थी। एक जागकर बगौर उजाला को देख रही थी, जिसकी स्याह चादर अब इसके चेहरे से ढलक गई थी। इसके लंबे रेशमी बाल बिखरे हुए थे। दाईं आंख के करीब एक नील था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरी हो रही थी। इसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। ओ खुदाया, ये लड़की तो हामला है। इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। देखो तो ज़रा, हया नहीं, घर से भागकर ट्रेन में चली है। इसके साथ तो कोई भी नहीं। एक औरत घबरा कर बोलते हुए आगे बढ़ी थी। दूसरी कई ने भी उजाला को थामा। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रही थी। एक औरत ने जंजीर खींचने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर खिड़की से बाहर नजर आते मंजर ने सबको ये खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। ट्रेन इस वक्त बियाबान में से गुजर रही थी। आसपास हॉस्पिटल तो दूर, कोई डॉक्टर तक नहीं मिल सका था। ऐसे में वो लड़की बस अपनी मौत का इंतज़ार करने वाली थी। औरतों में सरगोशियों की तादाद बढ़ने लगी। उजाला ने बेबसी से अपने पेट को पकड़ा। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। तुम्हें बचाने के लिए तो मैं रात के वक्त इस जहन्नुम से निकली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी जब दर्द की शदीद लहर इसके पेट के निचले हिस्से में जागी। एक और चीख इसके लबों से निकली थी। अब की बार 2 औरतों ने इसे खींचकर बर्थ पर लटाया और इसकी चादर उतार फेंकी थी। ज़रा मुझे देखने दो। एक बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर इसके पेट का मुआयना किया।
اس کا پہلا بچہ ہے. اس لڑکی کی عمر 20 سال سے زیادہ کی نہیں. مجھے تو نہیں لگتا یہ نارمل بچہ پیدا کر پائے گی. لگتا ہے ناجائز ہے. جائز ہوتا تو بھلا گھر والے نکل نہیں دیتے. بوڑھی عورت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. اب کیا کریں؟ اس وقت تو ٹرین میں کوئی آئے گا بھی نہیں. بھلا پاکستان کی ٹرینوں میں بھی کوئی سہولت ہوتی ہے؟ جو یہ لڑکی منہ اٹھا کر اس حال میں ٹرین میں چڑھ گئی. سبھی اس پر الزام لگا رہی تھی. ہر کسی کو اس پر غصہ تھا کہ وہ ایک لاپرواہ ماں ہے اور درد اجالا کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا. وہ چیخیں جو وقتاً فوقتاً اس کے لبوں سے نکل رہی تھی اب ایک رفتار سے نکلنے لگیں. گھوٹی گھوٹی چیخیں بآواز کراہوں میں بدلی تو ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں کھڑکی کی طرف بیٹھے کیپٹن اظہر نے چونک کر آس پاس دیکھا. مردوں سے بھرا ہوا یہ کمپارٹمنٹ خاموش تھا. یہ چیخ پچھلی طرف کے موجود کمپارٹمنٹ سے نکلی تھی. ٹرین کا یہ اقدام اچھا تھا. عورتوں، مرد اور فیملی کے لیے الگ الگ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے. اس وقت وہ مردوں والے کمپارٹمنٹ میں موجود تھا. ایمرجنسی میں اسے دوسرے شہر کے لیے نکلنا پڑا. کوئی فلائٹ موجود نہیں تھی اور ٹرین میں بھی اسے بس اسی لوکل ڈبے کا ٹکٹ ملا تھا. ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ایک نظر ڈالتے وہ اپنے خیالوں میں گم ہوا. موبائل پر 3 ببل نمودار ہو رہے تھے جس سے وہ بات کر رہا تھا. وہ اپنا اگلا میسج ٹائپ کر رہی تھی مگر کیپٹن اظہر کو پتا تھا اس میسج میں بھی کوئی امید افزا بات نہیں ہوگی. جب تم آؤ گے تو تم سے بات ہو جائے گی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اپنی نیند خراب کرنے کا. میسج موبائل کی اسکرین پر نمودار ہوا اور ساتھ والے کمپارٹمنٹ سے ایک اور دردناک چیخ کیپٹن اظہر کے کانوں میں پڑی. موبائل جیب میں رکھتا ہوا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. معاملہ کیا تھا جاننا ضروری تھا. برتھوں کے درمیان سے گزرتے اس نے درمیانی دروازہ بجایا. دروازہ کھولو. کون ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ جہاں اس کی کڑک مردانہ آواز پر گئی مرد جاگ اٹھے تھے. وہ فوجی تھا. کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا اور اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ بڑے بڑوں کو خاموش کروا دیتی تھی. درمیانی دروازہ کھولا تو کیپٹن اظہر اندر داخل ہوا. ایک برتھ کے اوپر لیٹی اجالا تکلیف کی شدت سے اب بے قابو ہوئے جا رہے تھے. آس پاس کھڑی عورتیں کیپٹن اظہر کو اندر آتے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہو گئیں. صاحب یہ لڑکی پچھلے اسٹیشن پر ٹرین میں سوار ہوئی تھی. ٹکٹ تو ہے اس کے پاس مگر اور کوئی نہیں ہے. اس کا بچہ ہونے والا ہے اور ہم میں سے کسی کو بچہ پیدا کروانا نہیں آتا. اس کا کیس بھی خراب ہے. ایک عورت نے جلدی جلدی معلومات کیپٹن اظہر کے حوالے کی تھی. کیپٹن اظہر کی آنکھوں میں تعصب ابھرا. لڑکی کون تھی؟ کیوں رات کے وقت ٹرین میں سوار ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی کیوں نہیں تھا جبکہ وہ اس حال میں تھی؟ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا. وہ بے اختیار آگے بڑھا. فوج کی سخت اور کڑی ٹریننگ کے دوران مرتے ہوئے مریض کی جان بچانے کے کئی طریقے ان کو سکھائے جاتے تھے. وہ کچھ عرصہ بیرون ملک بھی رہا تھا اور بیرون ملک کی ٹریننگز میں ڈاکٹری تربیت کے ساتھ ساتھ گائنی کی تربیت بھی شامل کی جاتی تھی. یہ تربیت خوش قسمتی سے اس کے حصے میں آئی تھی. وہ جانتا تھا درد سے تڑپتی اس لڑکی کو کیسے اس تکلیف سے آزاد کرنا تھا. آپ لوگ ذرا دور ہو جائیں. چادریں یا دوپٹہ جو بھی ہے پردے کے لیے آس پاس باندھ دیں. مجھے بچہ پیدا کروانا آتا ہے. یہ کام میں کر لوں گا. وہ انتہائی اطمینان سے کہتے اپنی جیب سے گلوز نکال کر پہن رہا تھا اور عورتوں کی سرگوشیاں اونچی آوازوں میں ڈھلنے لگیں. ہائے ہائے ایک مرد. اس لڑکی کی عزت خاک میں مل جائے گی. لیکن یہ تو فوجی ہے. سنا ہے فوجی تو بڑے نیک دل ہوتے ہیں. یہ عزت والی ہوتی تو اس حال میں یہاں اکیلی ہوتی. کیپٹن اظہر نے سر جھٹکا. فی الحال سرگوشیوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا. اپنی سیاہ چادر اتار کر اس نے درد سے تڑپتی اس لڑکی کے اوپر اڑا دی تھی. صرف چند منٹ اور بس اس نے زرد پڑتی اجالا کا گال تھپ تھپایا. وہ جو غنودگی میں جا رہی تھی بامشکل اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا. وہ سیاہ فٹ کا انتہائی خوبصورت مرد اس کے اوپر جھکا ہوا تھا. اس کی نرم ہاتھوں کے لمس کو وہ محسوس کر سکتی تھی. وہ نہیں جانتی تھی آنے والا وقت کیسے گزرا، کیسے اس نے درد کے کئی منزلوں سے گزر کر ایک بچے کو جنم دیا. وہ تو
خود کو اس شخص کے حوالے کر چکی تھی جو اجنبی تھا، جس کی آواز میں مہربانی تھی، جو اسے چھوتا تھا تو ایسے لگتا تھا اس کے وجود میں مرہم رکھ رہا ہو۔ کیپٹن اظہر کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ٹرین میں موجود میڈیکل بیگ وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس میڈیکل کٹ میں سے ضروری سامان کیپٹن اظہر کو مل گیا تھا۔ وہ کام مشکل ضرور تھا مگر اجالا کے نصیب میں یہی سب کچھ تھا۔ ننھے سے بچے کو چادر میں لپیٹ کر قریبی عورت کے حوالے کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ اب باقی آپ لوگ دیکھ لیں، لڑکی کی طبیعت سنبھل جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے بغور اجالا کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا جہاں جا بجا نیل بکھرے پڑے تھے، لمبے ریشمی بال بے ترتیبی سے کاٹے گئے تھے۔ عورتیں دنگ تھیں اور خود اجالا بھی ایسی تو نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، مگر یہ سب ان کے سامنے ہوا تھا۔ کیپٹن اظہر پلٹ کر کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ٹرین میں موجود اس لڑکی کے بچہ پیدا کرنے والی سٹوری کو سننا چاہتا تھا، مگر کیپٹن اظہر کی ایک ہی آواز پر سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ میری رشتہ دار ہے، اگر کسی نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی کڑک آواز میں غصہ اور پریشانی دونوں چھلک رہی تھی۔ وہ صرف اگلے اسٹیشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین میں اجالا کا سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بے حد ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے اگلا اسٹیشن ایک بڑا شہر تھا۔ نیچے اترنے سے پہلے اپنے پاس موجود موبائل سے وہ ایک کانٹیکٹ کو فون کر چکا تھا، اور جس وقت اسٹیشن پر ٹرین رکی گاڑی کیپٹن اظہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر عورتوں والے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر اجالا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائی تھیں۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ کیپٹن اظہر کی دی ہوئی سیاہ شال اس کے وجود کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر ضرور لگ رہی تھی مگر اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیے، آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اجالا کو تھاما تھا۔ کون ہے آپ؟ میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ کیپٹن اظہر نے ایک ملامتی نگاہ اس کے اوپر ڈالی۔ میں وہ ہوں جس نے کچھ دیر پہلے آپ کو اور آپ کے بچے کو مرنے سے بچایا۔ میں چاہوں تو آپ کے اوپر کیس بھی بنا سکتا ہوں۔ رات کے اس پہر آپ کن لوگوں سے بھاگ رہی ہیں میں نہیں جانتا، اس لیے بھلائی اس میں ہے کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلیے۔ اس نے انتظار نہیں کیا تھا۔ آہستگی سے دونوں بازوں سے پکڑ کر اجالا کو کھڑا کر دیا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی، کیپٹن اظہر اسے پکڑ کر ٹرین سے نیچے اتار چکا تھا۔ یہ ٹرین میں اس کا پہلا سفر تھا اور اتنا بدترین تھا کہ اس نے آئندہ کبھی ٹرین میں سفر کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اسٹیشن کے باہر موجود اس کے آدمی کی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جس وقت اجالا اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ میرے لیے؟ آپ مجھے جانتے تک نہیں ہیں کون ہے؟ اب وہ مشکل بولی تھی۔ آگے موجود ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھے کیپٹن اظہر نے مڑ کر دیکھا۔ تم مجھے ایک مسیحا سمجھو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں تمہاری کہانی بعد میں سن لوں گا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انتہائی تلخی سے کہتے اس نے اجالا کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ گاڑی کچھ وقت کے بعد ایک جدید ہسپتال کے سامنے رکی۔ اجالا کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی تھی۔ کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ آپ نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹر کیپٹن اظہر کو شاباشی دے رہے تھے۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ ایک دفعہ پھر محو سفر تھے۔ اب کی بار وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور میرا بیٹا بھی، تو وہاں محفوظ ہوگی۔ تمہاری کہانی کیا ہے وہاں پہنچ کر مجھے سنا دینا، میں تمہارے گھر والوں کو تلاش کر لوں گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر انتہائی اطمینان سے اطلاع دی تھی۔ اجالا کا رواں دواں کانپ اٹھا۔ گھر والے؟ کون سے گھر والے جنہوں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ اجالا کی نظر اپنے گود میں لیٹے اس ننھے وجود پر پڑی۔ وہ بیٹا تھا، گلابی گالوں والا ننھا سا بچہ، اس کی واحد متاع حیات۔ گاڑی انجان رستوں پر رواں تھی۔ اجالا نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ ایک ہی رات میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک اجنبی کے ہاتھوں۔ وہ بھروسہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟
اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس بڑے شہر سے دور پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اینٹوں سے بنے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت ایک کہرام برپا تھا۔ ارے دیکھو تو یہ لڑکی آدھی رات کو کہاں گھر سے بھاگ گئی، منہ کالا کروا دیا ہم سب کا۔ اسے رضیہ بی بی چلا چلا کر دہائیاں ڈال رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی اپنے کمرے سے جاگ کر نکلی تھی۔ اسے 100% امید تھی کہ اس کی بہو نے ہمیشہ کی طرح لسی بنا لی ہوگی، ناشتے کا تمام سامان تیار کر رکھا ہوگا، اور جیسے وہ کمرے سے نکلے گی وہ کسی مشین کی طرح گرم گرم پراٹھے اپنی ساس کے لیے بنانے لگے گی، اور جواباً وہ ہمیشہ کی طرح 4 کوسنے اسے دے کر اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ وہ اجالا کی ساس تھی، مگر آج گھر میں اجالا نہیں تھی۔ اس کا اسٹور نما کمرہ بھی خالی پڑا تھا۔ ہائے ہائے، کہیں گھر سے بھاگ تو نہیں گئی؟ ذرا جا کے دیکھ، میرا زیور اور پیسے تو نہیں لے گئی؟ رضیہ بی بی نے اپنی اجالا ہم عمر بیٹی کو کمرے کی قسم دیتے ہوئے کہا۔ وہ کانپتے کانپتے تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ نہیں اماں، آپ کا سامان تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ بھابھی اپنا سامان لے گئی۔ رضیہ بیگم کی دہائیاں ایک دفعہ پھر عروج پر پہنچ گئی۔ اندر کمرے میں پڑے راشد نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ دن چڑھے تک سونے کا عادی تھا، مگر آج ماں نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے اماں، کیوں صبح صبح مردوں کو جگا رہی ہو؟ وہ انگڑائیاں لیتا کسل مندی سے باہر نکلا۔ رضیہ بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو 28 برس کا ہونے والا تھا۔ ابھی تک نہ کسی کام پر لگا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ تھا، بس سارا دن گھر میں بڑی چارپائیاں توڑنے اور آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر آوارہ گردیاں کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ اجالا گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تیری بھابھی پہلے تیرے بھائی کو مار کر نکل گئی اور اب گھر سے بھاگ کر ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ خاندان برادری والے مجھے گالیاں دیں گے، نہ جانے میرے کیا نصیب ہیں۔ ہائے میرا جوان بیٹا، نہ جانے اس منحوس سے کیوں شادی کی تھی میں نے اس کی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر سینہ پیٹنے لگی، جبکہ انگڑائی لیتے راشد کے ہاتھ بے دم ہو کر نیچے گر پڑے۔ اجالا گھر سے بھاگ گئی۔ اس کی نگاہوں میں الجھن سی ابھری، کہیں اس نے کسی کو کچھ بتا تو نہیں دیا؟ اس نے گھبرا کر ماں اور بہن کی طرف دیکھا، جو بیزار انداز میں صرف ایک کام والی کے ہاتھ سے بھاگنے کا ماتم کر رہی تھی۔ اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ بتا دے۔ راشد نے اپنی قمیض کی آستین ٹھیک کی، جہاں اجالا کے ناخنوں کے نشانات واضح تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمیشہ اس سے مزاحمت کرتی تھی۔ اس 20 برس کی لڑکی اور 28 برس کے جوان آدمی کے درمیان مقابلہ تھا ہی کتنا۔ کہا جائے گی بھاگ کر مجھ سے اتنے بڑے بھیٹ کے ساتھ 4 گلیاں بھی نہیں بھاگ سکے گی، تو فکر مت کر، ڈھونڈتا ہوں میں اسے۔ یہ رونا پیٹنا بند کر، خواہ مخواہ میں بتائے دے رہی ہے کہ ہماری بھابھی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جیب سے فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، اور لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا تو تھا ہی۔ اس سے پتہ تھا وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہے وہ اسے نکلوا لے گا، اور اب کی بار وہ اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ فون پر اجالا کا حلیہ بتاتے اس نے فون بند کر کے ماں کو دیکھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ اس لائق نہیں کہ بھیا اس کی شادی کرو، وہ اونچی آواز میں بولتے۔ آخر میں زیر لب بڑبڑایا تھا، کہاں سفیان بھائی اور کہاں اجالا؟ دور ملائی جیسی دکھنے والی سرخ لب، سبز آنکھیں اور لمبے بال، جنہیں بے اختیار تھامنے کا جی چاہتا تھا۔ اس کا مرمری وجود یاد کرتے ہی راشد کے لبوں میں پانی بھر آیا۔ 1000 بار کوشش کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا، اور یہ بات کہ ہر رات اس کے کمرے میں جا کر اسے ہراساں ضرور کرتا تھا۔ کل رات کی تو بات تھی جب وہ اچانک ماں کے سونے کے بعد اس کے اسٹور روم میں جا دھمکا تھا، اور جو دروازے کی ٹوٹی ہوئی کنڈی جیسے تیسے اڑا کر لیٹی تھی یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سبز آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ بڑی جلدی ہے سونے کی، کتنی بار کہا ہے کہ اگر اسٹور روم کی اس چارپائی پر تجھے نیند نہیں آتی تو میرے کمرے میں آ کر سو جائے کر۔ بھلا اماں کو کیا اعتراض ہوگا؟ صبح سویرے اٹھ کر واپس آ جائے کر، وہ معنی خیز انداز میں کہتا اسٹور کے اندر داخل ہوا تھا۔ اجالا کی روح تک کام گئی۔ دیوار کی نیت بڑی تھی، شوہر کے انتقال کے بعد کچھ اور زیادہ بری ہو گئی۔
یہ بات اس نے بھانپ لی تھی، مگر نہ جانے کیسے خدا اس تک آج تک بچاتا آیا۔ یہاں سے باہر چلے جاؤ، تمہیں کیا کام ہے؟ جو بھی کام ہے مجھے بتا دو، میں کر دیتی ہوں۔ وہ کانپ کر اسٹور کی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اپنے پیچھے راشد نے اسٹور کا دروازہ بند کیا۔ کام تو بہت سارے ہیں، پر تو کرتی نہیں۔ بولا بھی ہے اماں سارا دن تجھے جانور بنا کر کام کرواتی ہیں، ذرا سا میرا دل خوش کر دے تو بدلے میں جو مانگے گی وہ دوں گا، نئے کپڑے، نئے جوتے، اور ہاں پیسے بھی۔ تیرا بچہ ہونے والا ہے نا، اب تک اماں نے تجھے دوائی کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں۔ وہ تیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ اجالا کا دل چاہا دیوار توڑ کر دوسری طرف نکل جائے۔ نامعلوم یہ شخص اس سے ہراساں کیوں کرتا تھا؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہاری مرے ہوئے بائی کی بیوی ہوں، کچھ شرم کرو۔ وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ راشد کے چہرے پر بیزاری ابھری۔ بس بھی کر دو اس مرے ہوئے شخص کا سوگ منانا۔ میں زندہ سلامت ہوں، سامنے کھڑا ہوں، جوان بھرپور مرد۔ تیرا دل نہیں چاہتا کسی مرد کی قربت کے لیے؟ وہ بے باک ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اجالا کی گردن میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر وہ یکدم اسے دھکیلتے اس کے بازو پر کھڑونچے بنا گئی تھی۔ راشد کی آنکھوں میں خون اترا۔ تیری تو ہاتھ چلاتی ہے، جانتی ہے نا میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ اس گھر میں کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھے۔ راشد نے اس کی بالوں کی موٹی سی چٹیا کو دائیں ہاتھ میں جکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا۔ اجالا کی آنکھوں میں آنسو اترنے، اس نے بے بسی سے پلکیں میچ لیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ وہ پورے دنوں کی حاملہ تھی، مگر یہ بات اس پورے گھر میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مار پیٹ، کام کی زیادتی، کون سا ظلم تھا جو لوگ اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے؟ صبح سے لے کر شام تک وہ ساس سے کئی بار پیٹتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ اٹھا کر اسے دے مارتی، اور اس سب کے بدلے بھی وہ یہاں رہنے کو تیار تھی۔ والدین مر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے یہاں اپنی زندگی گزار دیتی اگر تو سامنے کھڑا افریت سے اسے یوں ہراساں نہ کر رہا ہوتا۔ اسے اپنی عزت کا خطرہ تھا، وہ عزت جو کہ ایک دفعہ چلی جاتی تو پھر ہاتھ نہ آتی۔ باہر سے رضیہ بیگم کی آواز آئی تو راشد گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ دروازے کی کنڈی خراب ہے، دن میں بتا کر، اب آدھی رات کو میں تیری خدمتیں کروں۔ جا میرے لیے چائے بنا کر لا۔ پاؤں کے ٹھڈے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ رضیہ بیگم پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انہوں نے منظر پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ انہیں پتہ تھا راشد بھی اٹھتے بیٹھتے اجالا پر ہاتھ چلا لیتا تھا۔ وہ گھر بھر کی بے دام غلام تھی۔ دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اجالا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی پیدا ہونے والی اولاد لڑکی ہوئی تو ایک بیٹی کو اس گھر میں پالنا جہاں اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں تھی، وہ یہ سب کیسے کرتی؟ اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ سفیان کو مڑے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ان گھر والوں کے لیے اب مفت کا مال تھی۔ راشد اس کے لیے نامحرم تھا، وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ آدھی رات کو اپنے پھٹے پرانے بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھتے اس میں فیصلہ کر لیا تھا۔ تکیے کے غلاف میں اس نے تھوڑی سی رقم چھپا کر رکھی تھی۔ صبح ڈوبی نگاہوں سے اس نے وہ رقم گنی۔ ٹرین کا ٹکٹ آ سکتا تھا۔ وہ کیسے گھر سے نکلی، کیسے گاؤں سے گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچی۔ ٹرین اسی وقت آئی تھی، وسل بج رہی تھی۔ کپ کپ آتے ہاتھوں سے اس نے ٹکٹ کی رقم ادا کی اور ٹرین میں چڑھ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اجالا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ گود میں موجود ننھا سا بچہ کسمسا کر رونے لگا۔ وہ اگلی سیٹ سے نیچے اتر رہا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس کے انداز میں رکھائی تھی۔ دن کے اجالے میں اجالا نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا اور جس گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی وہ گھر بھی کم قیمت کا نہیں لگ رہا تھا۔ انتہائی شاندار طریقے سے بنا ہوا سفید رنگ کا وہ گھر جس کے ماتھے پر تختی لگی تھی، غریزی ہاؤس۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کر کے اپنا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے۔ آہستگی سے گاڑی سے نیچے اترتے اس نے اپنے گرد اپنی شال کو درست کیا۔
इस बड़े से घर का मेन दरवाज़ा खुला था जो चौकीदार ने अंदर दाखिल होते कैप्टन अजहर को देखकर सलाम किया। पीछे दाखिल होती अनजान लड़की और इसकी गोद में बच्चे को देखकर इसकी आंखों में सवाल उतरे, मगर वो कुछ ना बोला। वो दरमियानी लॉन क्रॉस कर रहे थे जब अंदर से एक 4 साल बच्चा दौड़ता हुआ आया। कैप्टन मजहर के सख्त चेहरे पर बच्चे को देखते मुस्कुराहट दौड़ गई थी। बच्चा बाबा जान कहते इससे आकर लिपट गया। आप कहाँ चले गए थे बाबा? मैंने आपको इतना मिस किया। मामा कह रही थी कि आप बहुत दूर चले गए हैं। कैप्टन अजहर की मुस्कुराहट सिमटी। ये आंटी कौन है? बच्चे ने इसकी तरफ देखकर सवाल किया। उजाला मुजरिम से बनी खड़ी थी जब अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर एक औरत बाहर निकली। वो हसीन नहीं थी मगर मेकअप और जदीद तर्ज के कपड़ों ने इसे हसीन बना रखा था। बारीक हील और हाथ में पकड़ा हुआ कीमती क्लच लिए इसके चेहरे पर कैप्टन अजहर को देखकर कोई तासुर नहीं उभरा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने उजाला को ये अक्सर नज़रअंदाज किया था। अजहर गर्देजी ने गहरी सांस ली। हाँ बात कर लें मगर फ़िलहाल नहीं। ये हमारी मेहमान है, बीमार लड़की है, कल रात इसका बच्चा हुआ है, इससे कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है, हमारे घर में रहेगी। मुलाजमा से कहकर इसका कमरा तैयार करवा दो। वो सनग्लासेस लगाते बच्चे की उंगली थामे अंदर मुड़ गया था। अंदर से निकलने वाली औरत ने अचंभे से उजाला के सिमत देखा। मैं तो अजहर की बीवी हूँ, रोमाना गिरदेसी, मगर तुम कौन हो? क्यों तुम्हें उठा लाया है ये यहाँ? फलाही कामों का शौक है इस शख्स को। वो झंझलाती हुई पलट कर अंदर की सिमत बढ़ गई। उजाला का दिल चाहा वो शर्म से डूब मरे। ख्वामखा एक शख्स की प्राइवेट लाइफ में मुखल हुई थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी मगर मजबूरी थी। इसके पास अब एक धेला भी नहीं था। ना चाहते हुए भी इसने कदम अंदर की सिमत बढ़ा दिया। मुलाजमा ने इसे कमरे में पहुंचा दिया। ये इसका कमरा था या इसका वक्ती ठिकाना? उजाला ने बेड पर बैठते गहरी सांस ली। बच्चा भूख से रो रहा था। उजाला के अपने वजूद में नकाहत उतरने लगी। कमरे के दरवाजे पर एक दफ़ा फिर दस्तक हुई। अब की बार मुलाजमा अंदर दाखिल हुई तो इसके हाथों में ट्रे थी। साहब ने आपके लिए खाना भेजा है। उजाला के हथेलियों में नमी उतरने लगी। आखिर वो इसका इतना ख्याल क्यों कर रहा था? वो शादीशुदा था। इसकी बीवी को शक हो सकता था कि इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक तो नहीं, मगर पता नहीं वो क्या सोचकर इसे यहाँ लाया था। भूख से पेट में बल पड़ रहे थे। ना चाहते हुए भी इसने ट्रे अपने सामने रख ली। अब जिंदगी इसे किसी भी मोड़ पर ले जाए, इसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया था। इसकी आंख रोमाना के चीखने चिल्लाने से खुली थी। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकली। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? पागल लगती हो क्या? एक जवान जहां लड़की को उठाकर घर ले आए हो और इसकी खिदमतें करने के लिए मुलाजमा को मजबूर कर रहे हो। सब समझती हूँ मैं तुम्हारी ये चालाकियाँ। माशूका है ना तुम्हारी, और ये जो बच्चा है ये भी तुम्हारा होगा। उजाला के कानों की लुएं तक सुर्ख पड़ गईं। रोमाना के इस बेबाक इल्जाम पर सामने खड़े अजहर गर्देसी ने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ फेरा था। जुबान संभाल कर बात करो रोमाना, क्या हो गए तुम्हें? मैं तुम्हें रात में बता चुका हूँ कि वो मुझे ट्रेन में मिली थी। मैं इसके बारे में तहकीकात करवा रहा हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा वो कौन है, कहाँ से आई है, मैं इसे वापस भिजवा दूंगा। वो वजाहत करने वाले अंदाज में बोला था। दरवाजे पर खड़ी उजाला लर्ज कर रह गई। वापस इस घर में जहाँ इसकी इज्जत महफूज नहीं थी, वो अब तो इसके पास एक नन्ही सी जान भी थी। इसकी आंखों में पानी उतरा था। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, और मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है कि अपने जाहिल रिश्तेदारों को घर में खाने पर मत बुलाया करो। रख लिया तुमने फिर अपनी दोनों बहनों की दावत। तुमसे मिलने के बहाने तशरीफ़ ला रही हैं। आज जैसे 1 हफ्ते बाद तुमने ड्यूटी पर नहीं, कहीं कोहिकाफ चले जाने, भाई से मिलना है इसलिए आ रहे हैं। वो अपनी नंदों की नकल उतार कर बोली थी। अजहर गुरदेसी के चेहरे पर सख्ती फैली। वो ना जाने ज़ब्त के किन मराहिल पर था। वो रुख फेर गया। तुम अपने कमरे में चली जाओ रोमाना, बेहतर यही है कि तुम मुझसे इस बारे में कोई बात ना करो। मैं मुलाजमा से कह दूंगा, इनका खाना तैयार कर देंगी। तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनके सामने अपना मुंह ठीक रखना। मगर इसकी किसी बात की रोमाना को कोई परवाह नहीं थी। पैर पटकते हुए वो पलट कर अपने कमरे में चली गई थी।
مگر جانے سے پہلے اس نے زہر خندہ نگاہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اجالا پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ملازمہ نے رات اسے ایک صاف ستھرا شلوار قمیض لا دیا جسے نہا کر بدل لیا تھا۔ مسلسل سفر اور رات اپنی ڈیلیوری کے بعد سے اس نے کپڑے چینج ہی نہیں کیے تھے۔ اب وہ نکھری نکھری سی بہت بہتر حلیے میں لگ رہی تھی۔ اظہر گردیزی نے آہٹ پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میری بیوی ذرا غصے کی تیز ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانو، اندر چلی جاؤ اور اگر بہتر ہو تو مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ اجالا بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی میرے والدین زندہ ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ آپ مجھے کسی دارالمان یا کسی رفاہی ادارے میں بھجوا دیں پلیز، وہ بامشکل بولی تھی۔ اظہر گردیزی نے پہلی دفعہ اس کی آواز بغور سنی۔ وہ چند لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ کوئی لڑکی اتنا نازک، اتنا پرسکون انداز میں بھی بات کر سکتی تھی۔ اسے تو ہمیشہ رومانہ کو چیختے چلاتے سنا تھا جو گھر واپس کیوں نہیں جانا چاہتی۔ اب ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس بچے کا والد کہاں ہے؟ وہ چپے ہوئے انداز میں پوچھ بیٹھا تھا۔ نگاہوں میں کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ اسے ساری زندگی دینے تھے۔ بدقسمتی سے اس کے پاس اپنی بیوی کا اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے شوہر کا 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والوں کے ظلم اور ستم کے نشان میرے جسم پر آپ دیکھ چکے ہیں۔ چونکہ میرے والدین زندہ نہیں اور میری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جو ان کا جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے، مگر میں وہاں نہیں جا سکتی۔ ٹرین میں میرے پاس میرا بیگ تھا، اس میں میرا نکاح نامہ موجود تھا، مگر اب میرے پاس وہ بیگ بھی نہیں ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ کیپٹن اظہر گردیزی چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بغیر ایک لفظ بولے پلٹ کر باہر کی سمت چلا گیا۔ اجالا نے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، مگر وہ زیادہ دیر دروازہ بند نہ رکھ سکی۔ ملازمہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ بی بی، کیا آپ کو ان ڈشوں کو بنانے کی ترکیب آتی ہے؟ مجھے تو چند دن پہلے بیگم صاحبہ نے ملازمت پر رکھا ہے۔ آج شام میں دعوت ہے، صاحب جی نے مجھے کہا ہے کھانا پکانے کا، مگر مجھے یہ انگریزی ڈش بنانا نہیں آتی۔ اگر منع کروں گی تو کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، ملازمہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اجالا نے ایک نظر کاغذ پر لکھی چائنیز ڈشوں کو بغور دیکھا۔ ارشد کی نت نئی فرمائشوں کی بدولت وہ ان سب چیزوں کو پکانا سیکھ چکی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسان کا بدلہ تو اتارنا ہی تھا نا، چاہے اسی صورت سے ہی ٹھیک ہے۔ تم کچن میں چلو، میں آتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ جتنی دیر میں ملازمہ نے کچن میں چیزیں جمع کی، اجالا بچے کو فیڈ کروا کے اسے کمرے میں سلا آئی تھی۔ اس کے بعد وہ تب تک کچن میں مصروف رہی جب تک لسٹ پر دی گئی تمام چیزیں تیار نہیں ہو گئیں۔ شام ڈھلے تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ایک دن پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا، مگر وہ اس مسیحا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی جس نے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ مہمانوں کی گاڑی باہر رکی تو وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے دیکھا رومانہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اجالا کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں۔ رومانہ نے بیک لیس ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ ڈارک میک اپ اور انتہائی نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے خوبصورت بنا رہا تھا، مگر وہ کہیں سے بھی ایک خوبصورت عورت نہیں تھی۔ اجالا اپنے آپ کو مہمانوں کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ باہر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ اجالا کا اندازہ تھا کہ آنے والی آوازیں کیپٹن اظہر کی بہنوں کی تھیں۔ کھانا تو آج بہت مزے کا بنا ہے، لالا کس نے بنایا؟ یہ کھانا ملازمہ کے ہاتھ کا تو نہیں لگ رہا، شاید بھابھی نے کوکنگ کی ہے آج۔ کیپٹن اظہر کی چھوٹی بہن پلوشا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً اظہر نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ کھانا میں نے یا بیگم صاحبہ نے نہیں بنایا جی، وہ جو مہمان لڑکی آئی ہے نا، اس نے بنایا۔ بڑی ہمت والی ہے، کل بچہ ہوا اس کا اور آج کچن میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر سارے کھانے بنا دیے۔ جو کل صاحب نے بولے تھے، بار بار ایک بات کہہ رہی تھی کہ صاحب کا ان کے اوپر اتنا احسان ہے تو جواب میں انہیں کچھ بھی کرنا چاہیے۔ ملازمہ نے جلدی جلدی جواب دیا تو ٹیبل پر یکلخت خاموشی چھا گئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ حلالہ بہنوں کی نگاہوں میں سوال تھے اور رومانہ کھانا میز پر پٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔
तुम्हारा भाई एक नया नमूना उठाकर घर में ले आया है, जवान जहान लड़की, और ये मान भी नहीं रहा कि वो लड़की कौन है। भला पूछो तो कौन सा एहसान किया इसने इस लड़की पर, और अगर अभी और इसी वक्त तुम्हारे भाई ने इस लड़की को घर से ना निकाला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रुमाना आपे से बाहर होने लगी थी। टेबल पर बैठा अजहर गिरदेसी का 4 साला बेटा अवैध सहम कर रह गया। मुलाजमा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मगर देर हो चुकी थी। बात अब हद से निकल रही थी। रुमाना चीख चिल्ला रही थी। अजहर इसे वजाहतें देकर थक रहा था और आखिरकार इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। हाथ में पकड़ा गला जमीन पर पटकते वो एकदम जैसे फट पड़ा था। मैं तुम जैसी औरत की जुबान से तंग आ चुका हूँ। तुम में ज़रा शर्म नहीं है? ये किस अंदाज में बात कर रही हो? मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि मैंने इस लड़की की ट्रेन में मदद की थी। वो अपने ससुराल वालों की सताई हुई है और तुम हो कि उल्टा मुझ पर शक किए जा रही हो। मुझे अगर किसी को अपनाना ही होता तो शादी के पहले साल अपना लेता। तुम जैसी बदजुबान औरत के साथ मैं गुजारा सिर्फ अपने बच्चे की वजह से करा, और अब मुझे तुम्हें वजाहतें देने का शौक़ नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। वो तल्ख अंदाज में कहता पलट कर अपने कमरे के सिमत बढ़ गया। रोमाना ने टेबल पर पड़ी हुई चीज़ें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी थी। दोनों बहनें अपनी जगह चोर सी बन गईं। जानती थी भाभी के तन मजाज के सामने इनकी एक नहीं चलती, मगर कमरे में ठहरी मेहमान कौन थी? दोनों इससे मिलना चाहती थी, मगर इससे पहले ही गिरदेसी इन्हें वापस छोड़ आया। रोमाना का दिमाग ख़राब हो गया। फ़िलहाल तुम दोनों के लिए अपने घर जाओ। मजबूर लड़की है। मैंने अपने कांटेक्ट से इस्तेमाल करके पता लगवा लिए। वाकई इसके ससुराल वाले इसके ऊपर बहुत जुल्म सितम करते थे, इसलिए मैं इसे वापस नहीं भेज रहा। अजहर गिरदेसी ने दो टोक अंदाज में अपनी बहनों को इतला दी थी। वो खामोशी से पलट गईं। रुमाना न जाने रात के इस पहर तक चिल्लाती रही और आखिरकार नींद की दवा खाकर सो गई थी। उजाला को अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर वो औरत इतनी हाइपर क्यों थी। इसका एक मोहब्बत करने वाला शौहर था, एक 4 साला बेटा था, रुपए पैसे गिरे पर थे, ज़िंदगी हर तरह से परफेक्ट थी, मगर नामालूम क्यों इसे रुमाना और अजहर के दरमियान कोई बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में जो बंद हुई तो अगली दोपहर तक बाहर ना निकली। कमरे की खिड़की से इसे कैप्टन अजहर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। डर के मारे इसने खिड़की के पर्दे ही बराबर कर दिए कि कहीं रुमाना इसे खिड़की में से झांकता ना पाले। एक दफ़ा फिर इनके घर में कोई फसाद ना शुरू हो जाए। मुझे रुमाना से बात करनी चाहिए। मैं इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, बल्कि मैं खुद इन्हें कह देती हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दिल कड़ाकर वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। घर भर में सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी के दिन होने की वजह से सरेशाम तारीकी फैलती हुई महसूस हो रही थी। अजहर अभी तक नहीं लौटा था। घर में कहीं मुलाजमा भी दिखाई नहीं दे रही थी। मधुए कदमों चलती रुमाना के कमरे तक आई। अचानक वो चौंकी। इससे अंदर से रुमाना की दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उजाला का हाथ दरवाजे के लॉक पर जमसा गया। जितना इसे अंदाज़ा था अजहर अभी तक वापस नहीं आया था। शायद रुमाना किसी से फ़ोन पर बात कर रही हो। आहिस्तगी से दस्तक देकर इसने दरवाज़ा खोला और अंदर जो मंजर नज़र आया, इसने उजाला को लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंदर रुमाना मौजूद थी, बिस्तर पर नीम दराज, और इसके पहलू में एक अजनबी शख्स बैठा था। जवान आदमी जिसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट से बेनियाज इसके वजूद को देखते उजाला घबरा कर मुड़ी। आई एम सॉरी, मुझे बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। मगर अंदर मौजूद रुमाना का रंग जर्द पड़ चुका था। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी और अपने आशना के साथ यकीनन ये शख्स जो यहाँ इस हाल में रुमाना के साथ मौजूद था, इसके साथ रुमाना के कुछ अलग नोयत के ताल्लुकात जो किसी औरत के सिर्फ इसके शौहर के साथ होते हैं। उजाला बच्ची नहीं जो इन बातों को अंडरस्टैंड ना करती। वो नादानिस्तगी में गवाह बन गई थी। कपकपाते कदमों से वो तेज़ी से पलट कर वापस अपने कमरे में आ गई थी। इसे नहीं पता था वो इसके साथ क्या होने वाला था। कमरे में कई चक्कर काटने के बाद इसने फैसला कर लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। कैप्टन अजहर की बीवी इसको धोखा दे रही थी और वो इसकी गवाह बन गई थी। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। चादर अपने गिर्द लपेटते इसने बेड पर लेटे बच्चे को उठाया। जब ही धाड़ कर आवाज़ से दरवाज़ा खोला।
سرخ چہرہ لیے رومانہ اندر داخل ہوئی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ منہ اٹھا کر میرے کمرے میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ ہاں بتاؤ، کس نے رکھا ہے تمہیں میری جاسوسی پر؟ تمہارے اس عاشق نے نا، جسے تم اپنا مسیحا مان رہی ہو۔ وہ ایک دم دھاڑتی ہوئی اس پر جھپٹی تھی۔ اجالا کو اپنی سانس لینا دشوار ہوا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ میں تو صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی، وہ بامشکل بولی۔ جواباً رومانہ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ سسک اٹھی۔ بکواس بند کر اپنی 2 ٹکے کی عورت، کھانے پکا کر میرے شوہر کے سامنے رکھ کر کیا سمجھتی ہے اس کا دل جیت رہے گی، اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی؟ تو اس نے اجالا کو بالوں سے جکڑ کر زمین پر گھسیٹا تھا۔ اجالا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ پلیز میرے بال چھوڑ دیں، میں خود چلی جاتی ہوں، پلیز، وہ سسک کر بولی۔ مگر رومانہ جیسے ان کی بات سننے پر تیار نہیں تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اجالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ رومانہ نے ایک پل کے لیے سوچا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین پر واپس پٹکا تھا۔ اٹھا اپنا بچہ اور نکل یہاں سے، اور اگر زبان کھولی میرے شوہر کے آگے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے کسی کونے پر تجھے سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ آئی سمجھ؟ وہ اپنی حالت کے بل کرار رہی تھی، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اجالا یک لت پلٹی اور اس نے بیڈ پر لسا کر رونے لگی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ بس وہ کسی بھی حالت میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ دیکھنے لائق نہ تھا۔ اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بغیر اظہر گردیسی کو اطلاع دیے یہاں سے جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ رہی ہے۔ اس کے بدلتے رویے، ہر وقت کی چیخو پکار کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی عورت تھی۔ وہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق میں تھی، اس لیے تو اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی تھی، مگر اس کے پاس تو نہ مہلت تھی اور نہ ہی اتنی حیثیت۔ شبھ نکلی یہاں سے، جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی ہے تاکہ تیرا عاشق آ جائے۔ رومانہ ایک دفعہ پھر دھاڑی تھی۔ اب کی بار اس نے اجالا کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ چپ چاپ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ گھر کا مین دروازہ عبور کر کے اس نے اجالا کو سامنے سڑک پر تقریباً پھینکا تھا۔ آج کے بعد اس گھر کے آس پاس اپنی شکل مت دکھانا۔ ہو گئی جتنی خدا ترسی ہونی تھی تم جیسی بیکاریوں کے لیے، نہیں ہے گھر، گم کر اپنی شکل، تنفر سے کہتی رومانہ نے اندر پلٹ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ اندر تھا یا چلا گیا تھا، اجالا اندازہ نہ کر سکی۔ وہ تو خود لٹی پھٹی انداز میں سڑک پر سے اٹھ رہی تھی۔ بچے کو اس سے سینے سے لگا رکھا تھا، خود اس کی کونی اور گھٹنوں پر خراشیں آئی ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کے لبوں سے سسکی نکل رہی تھی۔ پہ در پہ ہاتھ ساتھ تھے اور تھے بھی ایسے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اپنی چادر کو خود پر لپیٹ کے وہ بامشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر کچھ تو کرنا تھا۔ وہ اس گھر والوں کو مزید مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے اب گہری رات میں بدلنے لگے تھے۔ اجالا کو خوف سا محسوس ہوا۔ رات گہری ہونے سے پہلے اسے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا ہی تھا۔ یہ گھر شہر کی آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے آس پاس کوئی اور گھر بنا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسی گھر کے دونوں اطراف میں بڑے رقبے پر لان پھیلا ہوا تھا۔ شاید یہ جگہ کیپٹن اظہر کو حکومت کی جانب سے الاٹ کر دی گئی تھی، اس لیے اتنی بڑی اور حسین جگہ تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سڑک کے ایک طرف چلنے لگی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہی، ذہن میں بس یہی سوچتی کہ کوئی نیک انسان مل جائے، کوئی رکشے والا، کوئی ٹیکسی والا جو اس سے کسی دارالمان تک پہنچا دے۔ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ چلتے چلتے وہ شہری حدود میں داخل ہو گئی۔ ننھا سا بچہ بھوک کے باعث رونے لگا تھا، مگر اجالا کے پاس اسے فیڈ کروانے تک کا وقت نہ تھا۔ خوف کے مارے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آس پاس گاڑیاں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اونچی اونچی عمارت کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں، مگر وہ کس پر بھروسہ کرتی؟ ہر چہرہ ناقابل اعتبار محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اسے مستقل گھور رہا ہے، اپنی چادر کو خود پر لپیٹتی اجالا نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے نظر آتی ایک پنکچر شاپ کے سامنے ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا۔
चेहरे मोहरे से आवारा सा दिखाई देने वाला लड़का जो बड़ी देर से बगौर उजाला का जायजा ले रहा था, वो झुरझुरी लेकर पलटी और तेज से कदमों से दूसरी सिमत में चलने लगी, मगर कदमों की आहट इससे अपने पीछे सुनाई दे गई थी। कहाँ जाना है आपको बाजी? आप मुसीबत में मालूम होती हैं। मुझे अपना मददगार समझे, मैं आपको आपकी मतलूबा जगह पर पहुंचा दूंगा। पीछे से नरम सी आवाज़ आई तो उजाला चौंक कर पलटी। वही नौजवान पीछे खड़ा था। उजाला की आंखों में आंसू आने लगे। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो तड़खी से कहते पलटी, मगर नौजवान 2 कदम आगे आया। रात का वक्त है, इस वक्त अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी। आपके पास छोटा सा बच्चा है। आजकल बच्चों के अगवा होने की वारदातें भी बढ़ रही हैं। मुझे बताएं आपको कहाँ जाना है, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। मुझे अपना भाई समझें। लड़के ने इतनी तफसीली अंदाज में बात की कि उजाला को ना चाहते हुए भी इसकी बात पर यकीन करना पड़ा। वो मुतज़ब्ज़ब थी, मगर बच्चे के अगवा वाली बात ने इसे लड़जा कर रख दिया। मुझे दारुल अमान तक छोड़ दो प्लीज़, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो रो पड़ने के करीब थी। लड़के की निगाहों में हमदर्दी नजर आई। इसने पास से गुजरते रिक्शे को हाथ देकर रोका। अब रिक्शे में बैठे, मैं आपको दारुल अमान में छोड़ देता हूँ। उजाला को यकीन आया कि इसकी मुश्किल इतनी आसानी से हल हो सकती थी। खुदा का शुक्र अदा करते हुए जल्दी से रखी में बैठ गई। लड़का आगे ड्राइवर के बराबर में बैठा था। रिक्शा मुतअद्दिद रास्तों पर से गुजरता रहा। दरमियान में एक जगह रिक्शे वाले को रुकवा कर लड़का उतर कर एक दुकान तक गया। उजाला ने देखा वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद वो वापस आया और रिक्शे वाले को फिर से चलने का इशारा किया। तकरीबन आधे घंटे बाद रिक्शा एक इमारत के सामने रुका। उजाला ने चौंक कर सर बाहर निकाला। वो कई मंजिला मकान था जिसमें अक्सर कमरों की खिड़कियां रोशन थीं। ये एक निजी दारुल अमान है, मेरे जानने वाले एक शख्स का है। मैं बात कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा, आप फिक्र मत करें, लड़के ने कहा तो उजाला की आंखों में तशक्कुर उतर आया था। इससे अंदर जाने में तजब्जुब हो रहा था। डर था कि इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, मगर मरती क्या न करती। ना चाहते हुए भी इसने कदम अंदर बढ़ा दिए। रिक्शे वाले को पैसे इस लड़के ने दिए थे। आप यहाँ खड़ी हो, मैं खुद ही मैनेजर से बात करके आता हूँ। लड़का नीचे कहीं गायब हो गया तो वो अपने धड़कते दिल को थामते सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। आसपास चहल पहल भी थी, कुछ लोग आ जा रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था कोई लोकल होटल या हॉस्टल वगैरह है। आज की रात गुजार लेती हूँ, अगर सुबह मुनासिब ना लगा तो कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। उजाला ने खुद को तसल्ली दी। कुछ देर बाद लड़का आया। आप इस तरफ आइए, आपका कमरा ऊपर मंजिल की तरफ है। वो आगे आगे चलने लगा था। लड़का एक कमरे के सामने रुका और इसने ताला खोल दिया। उजाला अंदर दाखिल हुई। एक तशक्कुर भरा सांस इसके लबों से निकला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये भाई, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं। अल्फाज इसके लबों में दम तोड़ गए क्योंकि धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था। लड़के ने बाहर से दरवाज़ा बंद करते चाबी घुमाकर दरवाज़ा लॉक किया। वो पलटी, दरवाज़ा खोले। ये क्या करें आप? वो बामुश्किल बोली। बाहर से एक लड़की का कहका सुनाई दिया। अब तो तेरे सही पैसे वसूल करूँगा। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुझे कहने लगा वो वहाँ तेरी मदद करने के लिए खड़ा हूँ। इतना फालतू टाइम नहीं। वो कहका मारता पलट गया। उजाला को दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसका खून रगों में मुंजमद होने लगा था। उजाला के दिल की धड़कन रुकने लगी थी। कौन सी जगह थी, कहाँ लाया था वो शख्स इसे? बंद होती आंखों के साथ आखिरी ख्याल इसे सिर्फ यही था कि वो चाहकर भी अपनी इज्जत महफूज नहीं रख पाई। दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटते इसने चिल्ला चिल्ला कर अपना गला बैठा लिया था, मगर इसके 1000 बार चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया था। शायद ये जगह ही ऐसी थी कि यहाँ लाने वालियों की चीखें सुनने की हर किसी को आदत थी। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा एक बच्चा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो दरवाजे के साथ लगकर नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखों से आंसू रवां थे। वो बुरी तरह से हार गई थी। आखिर किस्मत को इस पर रहम क्यों नहीं आता था? पता नहीं अब कौन इस कमरे में आने वाला था, किसे लाने का कहकर गया था। वो क्या कीमत लगाएगा इसकी? उजाला का रोम रोम कांप उठा। तभी ना जाने कितनी देर गुजरी। शायद रात का आखिरी पहर था जब क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक में चाबी घूमी।
وہ جو پہلے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی یکدم گھبرا کر اٹھی۔ بیڈ پر لیٹے بچے کو سینے سے لگائے وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جس وقت دروازہ کھلا باہر وہی لڑکا کھڑا، پہلے کی نسبت اب کے اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے ہوئے تھے۔ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے اس نے کسی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازے کی اوٹ سے کوئی شخص سامنے آیا جسے دیکھ کر اجالا کا سانس حلق میں رک گیا۔ وہ راشد تھا۔ اپنی ازلی کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اجالا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ ارے واہ، میرا گورے مقصود تو یہاں پر ہے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تجھے، بھلا چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر کہاں جاتی؟ تو بھابھی صاحبہ پلٹ کر تو میرے پاس آنا تھا نا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تھا۔ اجالا کے الگ سے دل سے چیخ نکلی، تمہاری بھابھی ہوں، کچھ خدا کا خوف کرو، اب میں تمہارے بھائی کے بچے کی ماں ہوں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ اس کے برابر سے نکل کر بھاگنے لگی تھی جب راشد نے اسے دوبارہ سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ بس کر کے بھائی کی بیوہ اگلا اپنا نام معلوم کس کا بچہ پیٹ میں لے کر پھر رہی تھی۔ بھائی تو مر گیا، اب گناہ کرتی پھرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ بھائی کا بچہ ہے، تو ہم تجھے سر پر بٹھا لیں گے۔ تو صرف ایک مفت مال میرے لیے پہلے میرے ہاتھ سے پھسل گئی تھی، اب کی بار نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اجالا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا جب بھی پیچھے سے اس لڑکے نے راشد کو پکارا، پہلے میرا حساب بے باک کرو، مجھے میری رقم دو، اس کے بعد جو کرنا وہ کر لینا۔ راشد کھا جانے والے نگاہوں سے اجالا کو دیکھتا پلٹا۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا اور ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ چل جا، اب صبح سے پہلے اس کمرے میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ لڑکا خوشی سے ہلاتا پلٹا تو راشد نے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ اجالا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے حال پر رحم کرو خدا کے لیے، اپنی بھابھی نہیں تو مجھے انسان سمجھ کر معاف کر دو، میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ وہ گڑگڑا رہی تھی، مزاحمت کرنے کی ہمت اب اس کے اندر دم توڑ چکی تھی۔ راشد خباثت بھری مسکراہٹ سے آگے کی طرف بڑھا تھا جب ایک دفعہ پھر دروازہ بجا۔ اب کون آ گیا؟ کمینے کو بولا تھا اس سے زیادہ پیسے نہیں دوں گا، لگتا ہے سبق سکھانا پڑے گا۔ وہ تیورا کر بولتا ہوا پلٹا اور اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر اگلے جھٹکے سے وہ اڑتا ہوا پیچھے کی سمت گرا تھا۔ کسی نے اس کے چہرے پر ایک زوردار ضرب لگائی تھی۔ اجالا دنگ رہ گئی۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ کیپٹن اظہر تھا۔ خطرناک تیوروں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اور زمین پر پڑے ہوئے راشد پر پل پڑا۔ مال مفت نہیں ہے، یہ سمجھ آئی؟ وہ لڑکی جسے میں نے مرنے سے بچایا تھا، اس پر کوئی میلی نگاہ ڈالے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ پے در پہ زمین پہ پڑے راشد کو پیٹ رہا تھا۔ اجالا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ پہلے بھی اسے بچانے آیا تھا اور اب بھی اسے بچانے آیا تھا۔ وہ کیسا مسیحا تھا جو ہمیشہ ہر جگہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا؟ زمین پر گرا راشد ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ اسے پیٹ کر تھک جانے کے بعد کیپٹن اظہر نے جیب سے موبائل نکالا۔ تیرے ہرکارے کو تو گرفتار کر لیا ہے، ایجنسی کے بندوں نے، اب تیری باری ہے، زندگی بھر تو جیل سے باہر نہیں نکلے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ ایک آخری مکہ اس کے چہرے پر مارتے کیپٹن اظہر نے اسے زمین پر پھینکا۔ اجالا نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، ایک بار نہیں کئی بار۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس دھوکے کے بارے میں جو اس کی بیوی اسے دے رہی تھی، مگر وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں چاہتا تم جاؤ، میرے ساتھ رہو، میں نے تمہارے اندر ممتا دیکھی ہے، تمہارے بچے کو باپ کا پیار دے سکتا ہوں، کیا بدلے میں تم میرے بچے کو ماں کا پیار دو گی؟ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ میں نے اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں کچھ جانتا نہیں، مگر میں نظر انداز کر رہا تھا، مگر آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ پتہ نہیں وہ نڈر ہو گئی تھی یا پھر اس سے میرا خیال نہیں رہا۔ میں گھر واپس آیا اور میں نے جس حال میں اپنی بیوی کو اس شخص کے ساتھ دیکھا، میں برداشت نہیں کر پایا، میں اسے طلاق دے کر آ رہا ہوں۔ میرا گھر اجڑ چکا ہے، کہ اسے دوبارہ سے بساؤ گی؟ میں نے اپنا دل تمہارے قدموں میں ہار دیا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اجالا نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟
میرا گھر، میری دنیا آباد کرو گی؟ میں تمہیں سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم مجھے سہارا دو گی؟ اس طرح مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور چند ساتھ وہ اسے دیکھتی رہی۔ زندگی میں اس شخص سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں چاہ سکتا تھا، نہ ہی وہ کہیں اور محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسوں کو صاف کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیپٹن اظہر کے بڑے ہاتھ کو تھام لیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ادھورے حصوں کی تکمیل کرنی تھی، اپنے بچوں کو پروان چڑھانا تھا، ایک پرسکون ماحول بنانا تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کرتے۔ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ اجالا نے پہلی دفعہ اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔